نے ہمیں نصیب فرمائی اور اپنے پیر خانے کی حاضریاں آپ سب دوستوں کو اللہ نے نصیب فرمائی۔ یہ کرم بالا کرم ہے، اس کی مہربانی ہے۔ آپ غور فرمائیں کہ کئی دوست جو ہمارے ساتھ رمضان المبارک میں تھے اس سال کئی نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت فرمائے۔ یہ غور کرنا چاہیے کہ ہر لمحات کو مبارک لمحات سمجھنا چاہیے کہ پتہ نہیں پھر ہمیں یہ سعادت والے یہ نظارے اور یہ برکتیں ہمیں نصیب ہوں نہ ہوں۔ تو اس لیے آپ جتنے حاضر ہیں یہاں، ہم سب کی یہ خوش نصیبی ہے کہ ماہانہ 12ویں شریف کے یہ برکات اور فیوزات اللہ نے ہمیں نصیب فرمائے۔ آپ بیٹھتے جائیں گے چونکہ یہ سلسلہ وسعت ہے الحمدللہ، جہاں جہاں آپ بیٹھیں گے ایک سلسلہ جاری ہے، خدام کے لیے بھی آسانی ہو۔ رمضان المبارک کا چونکہ مبارک عشرہ ہر ایک نے افطاری بھی کرنی ہوتی ہے، آپ جہاں جہاں آپ کو جگہ ملے گی آپ تشریف فرما ہوتے جائیں، اور انشاءاللہ تعالی یہاں کے خدام جو ہیں وہ ہر چیز آپ کے پاس پیش کر دیں گے انشاءاللہ۔ اللہ سب کو ہمیں یہ سلامتیاں اور برکتیں نصیب فرمائیں۔ ماشاءاللہ اس سال دربار عالیہ سال کباد شریف میں جو حضور کی محبوب سنت ہے، متقفین حضرات جو ہیں اعتکاف والے، 1 مہینے کے اعتکاف والے اللہ کے بندے بھی یہاں حاضر ہیں، اور یہ سلسلہ فیض و برکت انشاءاللہ تعالی جاری و ساری رہے گی۔ جب 20 ہوں گے تو پھر بھی 20 والے بھی احباب اللہ کے بندے، اور جو آخری عشرہ ہے اس میں انشاءاللہ تعالی ایک کثیر تعداد میں اللہ کے بندے یہاں حاضر ہوں گے، اور انشاءاللہ تعالی جو یہاں حاضر ہوں گے اگلے سال مدینہ پاک میں حاضر ہوں گے ماشاءاللہ۔ کثیر تعداد میں قافلے، جن میں ایک محبوب قافلہ جو دربار شریف میں شہزادگان جو ہیں یہ تینوں حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں انہوں نے اپنی حاضریاں پیش کی، اور پھر وہاں سے کسی نے کہا جی کہ اب آپ جا رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ مدینے کے کچھ کام کرنے ہیں جا کر، مدینے کے کچھ کام کرنے ہیں جا کر، مدینے سے ہم اس لیے جا رہے ہیں۔ مدینہ شریف کے یہ سارے کام ہیں نا، یہاں ہمارے حضور قبلہ عالم غریب نواز، یہ مدینہ پاک کے ہی کام ہیں کہ ماشاءاللہ سینکڑوں لوگ جو ہیں یہاں حضور پاک رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب سنت سے مستفیض ہو رہے ہیں۔ یہ کرم نوازیاں ہیں اس درگاہ کی کہ ماشاءاللہ اس سال کرم بالا کرم ہے کہ خواتین کے لیے بھی ایک عظیم انتظام، سبحان اللہ کہہ دو بے زبانوں کہہ دو سبحان اللہ۔ اس دربار شریف میں خواتین کے لیے بھی الحمدللہ ایک خوبصورت اہتمام، وہی با پردہ اور باقاعدہ خوبصورت اہتمام جو جامعہ عائشہ خدیجۃ العلوم کے زیر اہتمام۔ اس سال انشاءاللہ تعالی 40 خواتین بھی جو ہیں وہ یہاں انشاءاللہ تعالی حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب سنت جو ہے انشاءاللہ تعالی یہ اس درویش خانے پہ، اس آستانے پہ الحمدللہ یہ سلسلہ فیض و برکت جاری و ساری ہے، اور ان کے حضور جو بیٹھتا ہے پھر اسے یہ اعزاز نصیب ہوتا ہے کہ اگلا سال اللہ اسے دیار حبیب میں بٹھاتا ہے۔ آپ سب جتنے احباب یہاں حاضر ہیں، آپ نئے پرانے ضرور یہ اپنے اس کے ساتھ سوچوں کے ساتھ اس چیز کو بھی وابستہ کر لیں، لیکن اس کے لیے پہلا سلسلہ ہوگا۔ خواتین کے لیے گنجائش ابھی باقی ہے، کوئی جو بیٹھنا چاہے وہ جلدی، چونکہ بعد میں پھر وہ تکلیف بن جائے گی، چونکہ حکم اس دفعہ 40 کا ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ پھر اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ ان کے جو محرم ہے وہ یقیناً وہ یہاں بیٹھے گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ خواتین جو ہیں ان کے لیے وہاں وہ اہتمام انشاءاللہ قاری صاحب آپ کو بتا دیں گے، لیکن وہ ابھی سے کرنا ہے۔ بعد میں چونکہ رش کے کثیر تعداد میں اللہ کے بندے اسی طریقے سے جو اعتکاف کا ارادہ رکھتا ہے وہ بھی ضرور مطلب ہے پہلے سے ہی اپنا نام درج کر دے گا۔ پھر خدام کے لیے نئے پرانے، جو پرانے بھی کئی شامل ہو جاتے ہیں نا، تو اس لیے وہ پرانے اپنے اندھیرے کو ذرا مکائیں بھی آپ نئی روشنی میں، نیا سرور جو ہے، نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر،
علامہ اقبال نے کہا نا، ہاں دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر. ہاں جی، تو اس لیے اللہ یہ برکتیں ہمیں نصیب فرمائے. ڈسپلن جو ہے بڑی ضروری ہے، ضابطہ ہمارا تو ایک سلسلہ ہے، چونکہ آج کل چونکہ معمولات ہیں تو اس کے لیے یہ آسانی ہوگی کہ پہلے سے انشاءاللہ تعالی آپ اپنے نام ادراج کر دیں گے تو اس کے لیے پھر خدام کے لیے بھی آسانیاں ہو جائیں گی. اللہ تعالیٰ آپ سب کا حاضری اللہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. جہاں جہاں آپ کو جگہ ملتی ہے پیچھے بیٹھتے جائیں، تشریف رکھیں. آپ تلاوت قرآن پاک ہوگا اور چند انشاءاللہ تعالیٰ جو اپنی حاضری تھوڑی تھوڑی لگا دیں گے، مشائخ بھی تشریف لے آئیں گے اور بس دعا ہوگی. پھر آپ جہاں جہاں بیٹھیں گے وہاں انشاءاللہ تعالیٰ. لیکن یہ ضرور خدام کا خیال ضرور کرنا ہے، آپ نے خادمین کا خیال کرنا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان اللہ. قرآن پاک پڑھا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. انزل فیہ القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. سبحان اللہ. سبحان. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن هدى للناس وبینات من الهدى والفرقان. فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. سب ایک سے اللہ. ماشاء اللہ. جی بسم اللہ. ماشاء اللہ.
ولتكملوا العدة ولتكبروا الله ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق الله العظيم جی جی ماشاء ماشاء اللہ خسر ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ شاہ جی ماشاء اللہ جی کرو گل کرو کامت کرو سارے اچھا جی اللہ بسم اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ ہو لا الہ الا اللہ ہو لا الہ الا اللہ ہو لا الہ الا اللہ کہ لا الہ الا اللہ ہو لا الہ الا اللہ فرمان نبی دیا خبراں دا فرمان نبی دیا خبراں دا ہو سیسا تھی کلمہ کبراں دا ریسی فرق نظیرہ زبراں دا پڑھیے لا الہ الا اللہ ہو لا الہ الا اللہ ہو لا الہ الا اللہ کہ لا الہ الا اللہ ہو لا الہ الا اللہ ساڈے مرشد آئے پہاڑ وچوں ساڈے مرشد آئے پہاڑ وچوں جیویں پھول کھلے گلزار وچوں جیویں موتی چمکن ہار وچوں پڑھیے لا الہ الا اللہ کہ لا الہ الا اللہ ہو لا الہ
ذکر اللہ اکبر اللہ ہو 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 جل جلالہ وجل شانہ وجل ذکرہ. بیٹھ جائیں جلدی تشریف رکھیں بیٹھ جاؤ بیٹھ کو دیدار کرو. ترتیب کر رہے ہیں دسترخوان جی. آپ تمام حضرات اپنی اپنی جگہ پہ حاضر رہیں. آج کی ماہانہ 12ویں شریف میں خصوصی طور پر توسل ہے حضور شہزادی کونین جگر گوشہ رسول حضرت سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا اور اس کے ساتھ ساتھ ام المومنین حبیب خدا حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا. اسی طرح 10 رمضان المبارک کو جن کا یوم وصال با کمال تھا غم گسار رسول حضرت سیدتنا ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا. آپ کا بھی توسل ہے اور اس کے ساتھ ساتھ خلیفہ چہارم شیر خدا مولا المسلمین مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا توسل ہے. آج کی ماہانہ 12ویں شریف میں آپ تمام اپنی اپنی جگہ پہ حاضر رہیں. بفضلہ تعالی حضور قبلہ عالم جلوہ گر ہیں اور میں نہایت ادب کے ساتھ ملفوظات مقدسہ کے لیے التماس گزار ہوں. جگر گوشہ حضور سلطان الفقراء عکس حضور سلطان الفقراء حضور قبلہ فیضان ملت اسلامیہ پیر محمد فیضان اعظم سرکار دامت برکاتہم القدسیہ آپ جلوہ گر ہوتے ہیں. آپ ان کی آمد سے قبل اللہ رسول کا نام بلند فرمائیں. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری. صلی و نسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسولہ النبی الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وصحب الکرام المتقین المنتجبین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن صدق اللہ العظیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. درود پاک اس محبت کے ساتھ اس اخلاص کے ساتھ پیش فرمائیں. حضور نے فرمایا کہ میں اس بات پر بڑا خوش ہوتا ہوں. کس بات پر خوش ہوتا ہوں؟ کہ جب میرا امتی مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے میرا رب اس پر 10 رحمتوں کا نزول فرماتا ہے. اور رمضان شریف کے اندر ویسے بھی ایک کیفیات بنی ہوئی ہوتی ہیں. تو درود پاک ذرا بلند آواز سے پڑھیں تاکہ یہ در و دیوار بھی آپ کے درود پاک سے منور ہو. ذرا الصلاۃ والسلام وعلی آلہ وصحبہ الصلاۃ والسلام علیہ. تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے جو کہ خالق کائنات بھی ہے اور مالک کائنات بھی ہے. بعد از حمد و ثنا حضور نبی رحمت شفیع امم سرور کائنات روح کائنات اللہ کے پیارے اس گناہگار امت کے سہارے حیات النبی تاجدار دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ و نیاز پیش کرنے کے بعد
यारान तरीक़त, आबाब इल्म व दानिश, उलमाए किराम, मुहिब्बाने हुजूर अलहाज फ़कीर पीर सानी सरकार, आशिकाने हुजूर अलहाज फ़कीर पीर सुल्तान सरकार, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, रमज़ान शरीफ की इन कामिल घड़ियों में रमज़ान शरीफ का महीना बड़ा फजीलतों का हामिल है, बड़ी बरकतों का हामिल है, लेकिन इस पे करम बाला करम ये हुआ है कि अल्लाह ने ज़िंदगी में एक मर्तबा फिर हमें मशाइख का दीदार अता फरमाया और खालिस रमज़ान शरीफ के अंदर अता फरमाया है। हर साल की तरह इस साल भी ये 12 रमज़ानुल मुबारक माहाना 12वीं शरीफ, और मुझसे कबल अलामा साहब काफ़ी सारे जो तवस्सुल हैं उनका जिक्र कर रहे थे। ये पूरा रमज़ान शरीफ ही तवस्सुल है, ये पूरा महीना ही बड़ी बरकतों वाला है, बड़ी सादतों वाला है। तो सबसे पहले अल्लाह का शुक्र हम इस बात पर अदा करते हैं, रोज़ा भी है, रब की याद भी है और अल्लाह के वलियों की नशिस्त भी है। रोज़ा भी है, रब की याद भी है, हुजूर अलैहिस्सलाम पर दरूदो सलाम भी है। इन बाबरकत घड़ियों में, इन बाबरकत सादतों में अल्लाह ने हमें ऐसे वलिए कामिल की, ऐसे मशाइख की मैयत में बिठाया है। इस पर अल्लाह का सबसे पहले शुक्र अदा करते हैं। रमज़ान शरीफ के महीने से बड़े फ़ज़ाइल कुरान और हदीस की रोशनी में बड़ी चीज़ें मैं बयान कर सकता हूँ, लेकिन ये वो महफिल नहीं है। हम अभी आज आए हुए हैं तो खालिसतन अपनी बख्शिश और मगफिरत की दुआएं कराने आए हैं। लंबी चौड़ी तकारीर मेरी सुनते रहते हैं, ये वो वक्त नहीं है। और हम अभी आज इसलिए आए हैं कि इन मशाइख के इरशादात आलिया से मुस्तफीज होंगे। और इस रमज़ान शरीफ के अंदर सबसे जो बेहतर बात है ना कि कोई दुआएं करने वाला मिल जाए, कोई आपके लिए इस पुरफितन दौर के अंदर कोई दुआएं देने वाला मिल जाए, कोई दुआएं करने वाला मिल जाए, कोई आपके लिए हाथ उठाने वाला मिल जाए। तो ये लंबी चौड़ी गुफ्तगू नहीं करनी, सिर्फ एक बात करता हूँ, ये रमज़ान शरीफ इसलिए भी बेहतर है, इसलिए भी फजाइल का हामिल है कि इसमें कुरान पाक नाजिल हुआ। मैंने आया मुकद्दसा बड़ी मुख्तसर सी तबरकन पढ़ी कि चलो कोई मौजू बन जाएगा। ये कुरान पाक और इसी महीने में लैलतुल कद्र भी है, इसी माह की ये फजीलत है। बल्कि एक और देखें, आज यहाँ पर कितने लोग हर साल ही यहाँ पर इकट्ठे होते हैं हुजूर किबला आलम की मैयत में। यहाँ तो हर वक्त अफ्तारी है, यहाँ से देखें ना हर वक्त दर्स है। यहाँ रमजान हो या गैर रमजान हो, इन औलिया की सखावत बगैर रमजान के भी अरूज पर होती है और रमजान में भी अरूज पर होती है। देखिए रोजा क्या सिखाता है, सखावत सिखाता है, सब्र सिखाता है, शुक्र सिखाता है। ये सारी की सारी चीजें तो हर वक्त मुयस्सर है इस दरबार शरीफ पर। इसमें खुसूसियत के साथ हैं, इस माह में खुसूसियत के साथ हैं, लेकिन हर वक्त ये यहाँ पर बाहर लगी रहती है, यहाँ पर हर वक्त लंगर चले रहते हैं। हुजूर ने फरमाया कि जिस किसी ने किसी एक रोजेदार को रोजा अफ्तार करवाया ना, किसी एक रोजेदार को मुफ्ती साहब रोजा अफ्तार करवाया, अल्लाह उसके सारे गुनाहों को बख्श देगा। तो आज यहाँ जो हजारों की तादाद में रोजा अफ्तार करने आए हैं, तो इन मशाइख की बुलंदी फिर कहाँ कहाँ तक पहुंची होगी, कहाँ तक पहुंची होगी। तो अर्ज करने का मकसद ये है कि अल्लाह का शुक्र है कि जिंदगी में एक मर्तबा फिर अल्लाह ने हमें ये सादतें नसीब फरमाई हैं। और इन बड़ी बरकतों वाली सादतों में मैं ज्यादा देर हायल होना मुनासिब भी नहीं समझता, क्योंकि हम अपनी बख्शिश और मगफिरत कराने आए और ये रमजान शरीफ में दुआएं मांगी जाती हैं। तो हम हुजूर किबला आलम के इरशादात सुनने आए और वक्त के दामन में गुंजाइश भी नहीं है। मैं एक नात पढ़कर उसके बाद मनकबा जल्दी से पढ़ दूंगा और फिर इसके बाद मेरी हाज़री मुकम्मल। एक मर्तबा दुरूद पाक पढ़ें और पीछे तक सारे पढ़ें। मैं एक नात पढ़ता हूं, फिर उसके बाद मनकबत सल्लल्लाहु अलैहि। एक मर्तबा फिर पढ़ लीजिए सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैहि।
یاد نبی کا گلشن میں کا لگتا ہے. بولیو فتوے نہ لائیو اپنی مرضی نالی چھیڑ چھڑی تے نات بڑے ذوق علی چھیڑی ہے. او یاد نبی کا. ہم تازہ بتازہ حاضری ابھی دیکھ کر آئے ہیں. ابھی حضور جانشین سلطان الفقراء آپ فرما رہے تھے تو وہ تو ذوق ہی ابھی تک نہیں اترا. وہ تو یاد ابھی بھی تازی ہے. او یاد نبی کا گلشن میں کا لگتا ہے. یاد نبی کا گلشن میں کا لگتا ہے. ارے محفل میں موجود ہے آقا ایسا لگتا. ہاتھ چاہو نظر آنکھوں نہ سبحان اللہ. جس کو موجود ہونے کی توجہات نصیب ہو رہی ہیں وہ کہے باقی نہ پڑھیں. محفل میں موجود ہے آقا ایسا لگتا. او محفل میں موجود ہے آقا ایسا لگتا. یاد نبی کا یاد نبی کا گلشن میں. پتہ نہیں کسی کو سمجھ آ رہی ہے, میں اپنے ذوق سے پڑھ رہا ہوں. او یاد نبی کا گلشن میں کا یاد نبی کا گلشن میں کا او یاد نبی کا گلشن میں کا لگتا ہے. محفل میں موجود ہے آقا ایسا لگتا ہے. محفل میں موجود ہے آقا ایسا لگتا ہے. محفل میں موجود او نام محمد کتنا میٹھا لگتا ہے. نام محمد کتنا میٹھا لگتا ہے. پیارے نبی کا ذکر بھی ہم کو پیارا لگتا ہے. پیارے نبی. اس وقت ہزاروں لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں, لاکھوں بعد میں دیکھیں گے. بے ذوقے نہ بنے, میرے ساتھ پڑھیں. پیارے نبی کا ذکر بھی ہم کو ہاتھ اٹھائے نا پیارا لگتا ہے. محفل میں موجود ہے آقا ایسا لگتا ہے. غوث کتب
ابدال کلندر سب ان کے منگتے غوث کتب ابدال کلندر سب ان کے منگتے میرا داتا ہر داتا کا داتا لگتا ہے میرا داتا سب داتوں کا داتا لگتا ہے لب پر صلی اللہ کے نغمے ہاتھوں میں کشکو لب پر صلی اللہ کے نغمے ہاتھوں میں کشکو دیکھو تو سرکار کا منگتا کیسا لگتا ہے دیکھو تو سرکار کا منگتا کیسا لگتا ہے دیکھو تو سرکار کا منگتا کیسا لگتا آخری شعر مقطع آؤ سنائے اپنے نبی کو اپنے من کی بات آؤ سنائے اپنے نبی کو اپنے من کی بات وہ ان کے سوا ہے کون نیازی جو اپنا لگتا ہے ان کے سوا ہے کون نیازی جو اپنا آؤ سنائے مفتی صاحب آؤ سنائے اپنے نبی کو مفتی صاحب آپ جو بلاتے ہیں وہ بھی ایسا نہیں پڑھ سکتے آؤ سنائے اپنے نبی کو اپنے من کی بات ان کے علاوہ کون نیازی اپنا لگتا ہے ان کے سوا کون نیازی اپنا لگتا آخر میں دو شعر صرف حضرت سیدہ کائنات کی بارگاہ میں ختم کرتا ہوں گفتگو کو صرف دو وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے ایک دفعہ درود پاک پھر پڑھ لیں صلی اللہ علیہ ماشاءاللہ جی آپ نے یہ دو شعر تو نہیں تین شعر جی راحت قلب مصطفیٰ سبحان اللہ سیدہ کائنات سبحان اللہ جی ان کی داد ہوگی جی یہ ذکر ابھی وہ کرنے لگا ہوں اس میں تو کوئی بعید ہی نہیں ہے کہ یہ ذکر حضور خود سنتے ہیں اس میں باقیوں میں تو چلو کوئی شک و شبہ ہو بھی سکتا ہے جی ہاں یہ ایسا ذکر ہے کہ میں سیدہ آپ کو کائنات جو ہے وہ اللہ یہ کہتا ہوں کہ یہ ذکر حضور خود سنتے ہیں کیونکہ یہ ایسا ذکر ہے کہ گنبد خضرا سے نگاہیں آٹومیٹک ان کے وسیلے مشائخ کے وسیلے سے شروع ہیں راحت قلب مصطفیٰ راحت قلب مصطفیٰ جو ہیں لخت جگر مصطفیٰ جو ہیں جگر گوشہ مصطفیٰ جو ہیں
تو ان کا ذکر کیسے کوئی حضور کیوں نہیں توجہات کریں گے؟ یقیناً کریں گے. بنت نبی بنت نبی نور خدا بنت نبی نور خدا بنت نبی نور خدا زہرا جیا کوئی نہیں بنت نبی. ایسے نہیں، ہاتھ اٹھائیں. جو سمجھتا ہے سیدہ کائنات جیسا کوئی نہیں ہے. او بنت نبی نور خدا بنت نبی نور خدا زہرا جیا کوئی نہیں بنت نبی نور خدا زہرا جیا کوئی نہیں کوئی نہیں. ہاتھ اٹھاؤ بھائی، کنجوس نہ بنو اور میرے ساتھ پڑھو. زہرا جیا کوئی نہیں کوئی نہیں کوئی نہیں. سیدہ جیا کوئی نہیں کوئی نہیں کوئی نہیں. بنت نبی نور خدا زہرا جیا کوئی نہیں بنت نبی نور خدا. ہم سرجدہ ہے مرتضی ہم سرجدہ ہے مرتضی زہرا جیا کوئی نہیں بنت نبی نور خدا بنت نبی نور خدا. سیدہ جیا کوئی نہیں کوئی نہیں کوئی نہیں. زہرا جیا کوئی نہیں کوئی نہیں کوئی نہیں. کونین وچ بعد از نبی سونا نہیں اس تو کوئی. کونین وچ بعد از نبی سونا نہیں اس تو کوئی. کہندے نے سب نو ماں عائشہ کہندے نے سب نو ماں عائشہ زہرا جیا کوئی نہیں بنت نبی نور خدا زہرا جیا کوئی نہیں بنت نبی نور الرحمن الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدنا یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدنا یا حبیب اللہ.
اللہ جل جلالہ وامن اوالہ واتم برہانہ وآظم شانہ کی توفیق کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے آپ احباب پر یہ فضل فرمایا اور اپنا کرم فرمایا کہ رمضان المبارک کی ایک افطاری اللہ والوں کی بستی میں دربار اعظمیہ سالک آباد شریف میں اولیاء کے دامن میں نصیب ہو رہی ہے۔ یقیناً ہمارے مشائخ وہ ہیں جو بندوں کو رسول اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیتے ہیں۔ اس وقت اللہ کا خاص فضل اور احسان ہے، یہ رمضان المبارک بڑی برکتیں لے کر آیا، بڑے انعام لے کر آیا، بے شمار عنایات اللہ رب العالمین کی۔ ان عنایات میں سے بندہ فقیر پر یہ عنایت بھی ہوئی کہ بندہ فقیر کے تینوں شہزادگان ان کو اللہ نے کعبۃ اللہ کے طواف نصیب فرمائے اور رمضان المبارک کا آغاز ان پر حضور کے قدموں میں ہوا۔ میں خود بھی اللہ مجھے جب مہربانی فرماتا تھا تو کعبۃ اللہ میں حاضر ہوتا تھا اور حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتا تھا، لیکن اس دفعہ ان عزیزان نے وہاں پہنچ کے کعبۃ اللہ میں حاضر ہو کے جب یہ عمرے کے لیے اترے نا کعبہ شریف میں طواف کرنے کے لیے، تو یہ فقیر اپنی خلوت میں بیٹھا ہوا تھا اور مجھے یوں لگا کہ اللہ کا گھر میرے سامنے آ گیا اور عرش باری شروع ہو گئی۔ وہ کیفیت پھر ماشاءاللہ، میں نے کہا بھائی یہ ایسے لگتا ہے کہ اس وقت اترے ہیں۔ فوراً خادم کا وہ اس عرش باریوں میں ہی خادم کا آ گیا کہ حضور ہم کعبہ شریف میں اتر گئے اور طواف شروع ہو گیا۔ میں ادھر سمجھ گیا تھا کہ بھائی ایسا ہو گیا ہے، یعنی لیکن وہ تصدیق بھی ہو گئی، ظاہری تصدیق۔ اور پھر مدینہ پاک کی حاضریوں میں یہ پیش ہوتے تھے تو حضور نظر فرماتے تھے اور کرم یہ بھی فرما دیتے تھے یہ غلام حاضر ہیں، تو بھی نظروں میں ہے، میری نظر تیرے ہوتے بھی پئی پینی ہے، اے حاضر ہوندے تیرے ہوتے بھی نظر پئی پینی ہے۔ یہ عنایات ہوئی۔ الحمدللہ یہ بڑی فقیر کو اس رمضان کی ابتدا میں خوشی ملی کہ حاضریاں لگ گئیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب پاک کے صدقے میں اللہ تعالیٰ یہ ساری آپ کی اولادیں، یہ میری اولادیں ہیں، آپ سب میری اولادیں ہیں، اللہ آپ کو بھی یہ بار بار اے جی حاضری ہوئے نا، اللہ دا گھر بھی خوش ہو جو لے، رسول اللہ بھی خوش ہو جو لون، اے جی حاضری اللہ نصیب فرماوے۔ اللہ تعالیٰ رمضان المبارک کی بڑی برکتیں ہیں۔ یہ افطار و سحر میں آپ کو کیا بتاؤں اس کے برکات،
مجھے تو یوں لگتا ہے کہ رب العالمین رمضان المبارک میں عالم دنیا میں اتر آتا ہے. جل جلالہ و جل شانہ. یہ سادات پر یہ جو وجدانہ کیفیت ہے نا، یہ اس بات کی تصدیق ہے کہ وہ رب العالمین وہ عالم دنیا میں جلوہ گر ہوتا ہے، اور اس رمضان المبارک میں تو بالکل ایسا ہی ہوتا ہے. اس کی رحمت پکار پکار کے کہتی ہے کوئی طلب کرنے والا کہ اس کی طلب کو میں پورا کروں. یہ نبیوں کا بھی وظیفہ ہے، پڑھا کرو انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین. اللہ تعالیٰ اپنی رضا کا اعلیٰ مقام آپ کو نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ رسول اللہ کی غلامی میں ہم سب کو اللہ پکا کرے. اللہ کی بندگی وہ ہے جس میں رسول اللہ نظر آئے، وہ اللہ کی بندگی ہے جس میں رسول اللہ نظر آئے، رسول اللہ کا جلوہ نظر آئے. اللہ دا بندہ ہوئے جس میں رسول اللہ نظر آون، پتہ چلے رسول اللہ دا غلام ہے تے اللہ دا بندہ ہے، رسول اللہ دا غلام ہے تے اللہ دا بندہ ہے. اللہ تعالیٰ اے برکات نصیب فرمائے اور اللہ سب دے دامن نو بھرپور کرے. ہن دعا واسطے ہاتھ اٹھا لو، وقت تھوڑا ہے. حضرت پیر سلطان سرکار بھی اسی واسطے آکھیا ہے ماں کہ بھئی مختصر ہن چونکہ دعا دا یعنی افطار قریب ہوئے گئی ہے. آمین. اللہ تعالیٰ دا بڑا فضل ہے. اس دفعہ ماشاءاللہ حضرت پیر سلطان سرکار نے بڑی تیزی نال جائے اعتکاف مسجد رحیمیہ دے نال مغرب دی طرف، اور او گھر کے جڑے سرکار سالک آباد شریف حضرت پیر معصوم صاحب رحمت اللہ علیہ ولیاد باغدرا شریف، انہاں دے ایک گھر جڑے انہاں نو یعنی جائے اعتکاف بڑھا دیتا گیا مستورات واسطے. تو وہ بھی بالکل تیار ہے. اس دفعہ الحمدللہ کہ مستورات بھی واسطے انتظام ہو گئے. آگے مستورات آنیاں ہی تے انہاں آکھیا ہونا ہے بھائی یہ جامعہ ہے، ایتھے پوری پابندی نہیں ہو سکتی، تے انشاءاللہ اس کا انتظام کیتا ویسی تے اللہ نے فوراً کر دیتا. پیر صاحب نے بہت جلدی نال وہ بھی تیار ہو گیا. اتھے جڑے اعتکاف دا مرداں دا اہتمام جڑا وہ یعنی جامع مسجد ہے وہ تے موجود ہے، تے وہ پہلے ہونا سی لیکن اس ایک کمی ہے اللہ بھی پوری فرما دیتی. اللہ تعالیٰ اپنے حبیب دا صدقہ اعتکاف والے ماہانہ اعتکاف والے بھی اس دفعہ موجود ہوں، 20 دنوں والے بھی موجود ہوں. ہوں انشاءاللہ 10 دن والے سنت اعتکاف والے وہ بڑی کثرت نال اللہ انہاں آن سی تے نیت کر کے جڑا آنا چاہے پہنچے اور اپنے پیر خانے دے بیٹھے. اے پیر اولیاء دی بستی وچ بیٹھنا جڑا ہے نا اس دا بڑا اونچا مقام ہے. اس دا اتنا اونچا مقام ہے کہ خلیفہ حاجی میر محمد صاحب ایوا کینٹ دے سن، بڑے پرانے متقف بیٹھے اعتکاف کرنے والے. میں انہاں آکھیا خلیفہ صاحب اس دفعہ اتھے بیٹھنے ہیں کہ حضور میں اتھے کافی عرصے تو ایک مسجد بیٹھنا تے اجازت ہوئے تے اتھے بیٹھا یا پھر اجازت ہوئے تے اتھے آواں اتھے آ خلیفہ صاحب اتھے آ. تے پھر انہاں خط لکھیا اعتکاف دے دوران وہ پیش کیتا کہ حضور میں بڑے اعتکاف کیتے پر انہاں اعتکافاں وچ اس اعتکاف زمین و آسمان دا فرق محسوس کرنا کہ اتھے جڑا فیض دا دروازہ کھلے ہے
وہ اس طرح کھلے ہے کہ میں یہ محسوس کرنا کہ مشائخ نے ماں رسول اللہ دے مزار دے اندر روزہ تم من ریاض الجنہ اندر پہنچا چھوڑے ہیں. تو اس واسطے اے اولیاء جڑے اے پکڑ کے بندے یا رسول اللہ دی بارگاہ میں کیونکہ آپ بھی اتھے کھلے نا انہاں دا اشارہ جڑا ہے یہ بڑا کم کرنا ہے. یہ آپ رسول اللہ دی خدمت حاضر ہون تے اشارہ کر کے زمین دے کسی کونے کوئی غلام ہونا ہے تو اسے بلا کرنا آؤ اے پیش ہو جا. انہاں سے پیش کرنا آسان ہے. اللہ تعالیٰ اے مسجد مدنیہ دا اعتکاف اور مذکورات کو اس جگہ جڑی بڑی عظمت والی جگہ ہے اتھے اعتکاف اللہ نصیب فرمائے. اور اللہ تعالیٰ اے جامعات جڑے دربار دے انہاں بھی اللہ ترقی عطا فرماوے. اس دی خدمات جڑیاں اس دا بھی خیال احباب کو رکھنا چاہیے. اے جامعہ واسطے اے رسول اللہ دی سنت ہے. میں اس دے مطابق تساں تا آکھنا پیا نبی علیہ السلام نے بھی یہ توجہات دلائیاں اپنے غلاماں نو. اس واسطے اپنی صدقہ خیرات زکات جڑا ہے وہی جامعات دا ہے. اے دربار دا بھی نہیں تے نہ میرا ہے تے نہ کسی کی پیر دا تے نہ کسی اس دا ہے. اے جامعات دا ہے. جامعات واسطے وے تاکہ اس وچ خرچ ہوئے اور مزید ترقی ہوئے. جامعات اور ترقی کرن اے دینی کم اولیاء دے آستانے ہوتے اور ترقی کرن اس واسطے کہ یہ ساری روحانی غذا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے حبیب دا صدقہ یہ بھی سارے دوستاں توفیق ملتی رہے. اس وچ کوئی شرمانے دی کوئی ضرورت نہیں. منتظمین 1 روپیہ بھی پہنچا سکتے ہو زکاة دا تے 10 روپیہ بھی پہنچا سکتے ہو 1000 بھی پہنچا سکتے یعنی ہر چیز وہ جمع ہو کے قطرہ قطرہ دریا شود تے پھر اے دینی کم ہونے. اللہ اسے اضافہ فرمائے. اللہ اسے مزید برکتہ فرمائے. اے حضور دی سنت پوری کی تھی ہے تو سامنے جو ایک بھی کسی نہ کوئی چیز پیش کی تھی نا تے ماں اپنے اللہ دے اتنا یقین ہے کہ کم اللہ چلانا ہے تے چلانا رہسی. اے میں صرف سنت پوری کی تھی ہے تو ساتھ دسے ہے سرکار نے اتنی عظیم المرتبت اللہ دے محبوب ہو کے انہاں جے توجہات دلائیاں نا اپنے غلاماں نو تے میں کیوں نہ دلاواں. اس واسطے میں کول ہونا اس واسطے آئے ضرور یہ چیزاں دا خیال نیکی دے کم دی طرف جڑا ہے یہ ضرور توجہات ہون. اللہ ہر آنے والی برکت اللہ نصیب دعا یا اللہ ہر آنے والی برکت نصیب فرما. یا اللہ رسول اللہ دی پکی غلامی نصیب کر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اللہ تعالیٰ ایک ہے وحدہ لا شریک ہے. رسول خدا تاجدار دو عالم حیات النبی محمد الرسول اللہ نبی آخر الزمان ہیں رسول برحق ہیں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. یا اللہ ہماری سب گناہوں سے توبہ. یا اللہ ہماری توبہ قبول فرما. یا اللہ ہم سے راضی ہو. یا اللہ ہمارے دلوں کو روشن کر دے. اللہ اللہ جل جلالہ و جل شانہ. آپ نے جو کچھ پڑھا ہے میرے مجھ تک بڑے قرآن شریف ختم 20 ختم حرمین سے ایصال ثواب پہنچے ہیں کافی کثرت سے. لیکن اب ٹائم نہیں ہے کہ میں اس کا ذکر کروں. جو کچھ بھی مجھ تک ایصال ثواب پہنچا ہے اللہ بمائے لنگر شریف جتنا لنگر شریف تقسیم ہو چکا ہاں جی جو تقسیم ہوگا جو بعد میں تقسیم ہوگا سارا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما. ہدیاتاً تحفاتاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں پیش کرتے ہیں اللہ قبول فرما. اللہ حضور کی بارگاہ میں تحفاتاً ہدیاتاً پیش کرتے ہیں قبول فرما. ایصال ثواب حضرت اقدس قبلہ عالم غوث الزمان محبوب الہی سرکار سالک آباد شریف حضرت اقدس غوث الامت سرکار باغدرہ شریف رحمت اللہ علیہ. رب رحمہما کما ربیانی صغیرا.
امام ربانی شہباز لامکانی مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ، شاہ نقشبند بخارا شریف، حضرت غوث العظم بغداد شریف، حضرت خواجہ خواجگان اجمیر شریف، حضرت شیخ شہاب الدین سروردی رحمت اللہ علیہ، امام صاحب امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جمیع ائمہ کرام، حسنین کریمین، شہداء حضرت امام حسن، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ، جملہ اہل کربلا، شہداء کربلا، شہداء احد، شہداء بدر، امہات المومنین، خلفاء راشدین، حضور کے والدین کریمین، حضور کی ساری امت پر مولا رحم فرما۔ میرے دل بند جتنے دنیا سے سفر کر گئے ہیں، خلفاء سالک آباد شریف، خلفاء باغدرہ شریف، خلفاء بندہ فقیر، اللہ سارے نو اللہ بخشش تے مغفرت فرما۔ قریب وقت میں لنگر دا خادم آیا، خلیفہ بھی آیا لیکن اس دی پہچان خدمت نہ لئی، خلیفہ عبدالغفار صاحب مرحوم مغفور، اللہ ان کو غریق رحمت فرما دے۔ ڈولہ آرائی فیض آباد والے ملتان شریف، اللہ ان کو غریق رحمت فرما۔ یہ ایک شاہ نواز صاحب کی انہوں نے درخواست کی ہے، یعنی سویڈن میں ان کی ابشیرہ وفات، اللہ ان کو غریق رحمت فرما دے۔ اللہ اور بھی جتنے مرحومین کثرت سے وابستہ گان ہیں، اب چونکہ روزہ افطار کا ٹائم ہے، اس واسطے سب کے لیے یا اللہ بالواسطہ بلا واسطہ نسبت فیض جہاں تک پہنچا ہے سالک آباد شریف کا، اللہ ان کے درجے بلند ہو جائیں۔ رسول اللہ کی ساری امت کی اللہ بخشش فرما، حضور کی ساری امت کی بخشش فرما۔ اے اللہ ہم سے راضی ہو، اے اللہ اپنا قرب خاص نصیب کر، اپنا قرب خاص نصیب کر، اپنے بندوں میں شامل کر، رسول اللہ کی غلامی میں ہمیں پکا کر دے۔ اے اللہ ہمیں اپنی بندگی میں قبول فرما، اے اللہ اپنی خالص بندگی نصیب کر، اللہ سب کی بگڑی بنا۔ اللہ رمضان المبارک کے برکات نصیب فرما، رمضان المبارک کے کامل روزے کامل صحت کے ساتھ نصیب ہوں۔ اللہ بیماروں کو شفا عطا کر دے، جتنے بیمار آتے ہیں دربار شریف میں اللہ ان کو شفا عطا کر، اللہ ان سب کو شفا عطا فرما۔ اللہ حاجی صاحب خلیفہ ارشد صاحب ہاشمی صاحب، اللہ انہاں نو شفا عطا فرما دے، اللہ انہاں دی او جا زخم ہے اللہ اسا خشک کر دے، اے اللہ خشک کر دے، اے اللہ اپنے حبیب دا صدقہ مہربانی فرما، اللہ ہر آنے والی برکت نصیب کرا۔ رب انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ اے اللہ ساری دعاواں نو قبول فرما اور اس دعا دا صدقہ قبول کر۔ رسول اللہ نے کعبہ شریف نال اپنا سینہ لا کے اور ہاتھ درشائی نو دروازے نو پکڑ کے اللہ تساں دی بارگاہ وچوں اللہ اپنے امت واسطے جو کچھ منگیا ہے اللہ اس دعا دے توسل نال اللہ ساڈیاں دعاواں قبول فرما اور اللہ اسا اپنی بندگی وچ قبول کر۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وسلم شہن اللہ جنگ دائے مستمند از تو پھیلے خواجگان نقشبند یا الہی اپنی ذات کبریا کے واسطے رحمت عالم محمد مصطفیٰ کے واسطے مست اور بے خود بنا عشق محمد میں ہمیں شاہ مجدد الفسانی اقنما کے واسطے پیر اول باقی باللہ خواجہ عبدالرحیم باغ دربی پیر کامل پیشوا کے واسطے دین و دنیا کا وسیلہ بس قبلہ عالی جناب خواجہ آدم قطب عالم پارسا کے واسطے سالک آباد والے قبلہ عالی جناب راہ بھرے دی چشمہ فیض خدا کے واسطے ان بزرگوں کا وسیلہ پیش کرتے ہیں خدا فضل کر ہم پر تو ان سب اولیاء کے واسطے وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد والی واصحابہ اجمعین۔ دونوں طرف دروازے کھلے ہیں، جو دروازے کھلے ہیں ان میں سے باہر جائیں کیونکہ وقت تھوڑا ہے اس واسطے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملاقات نہ کریں، سب احباب باہر تشریف لے جائیں، دیدار ہو گیا ہے، دعا ہو چکی ہے، پیچھے والی جگہوں میں جگہ موجود ہے، آپ احباب جو دروازے بند ہیں ان سے نہ جانے کی کوشش کریں، خدام کے ساتھ تعاون کریں، ایک سائیڈ سے نکلتے جائیں، پیچھے پیچھے ہوتے جائیں، جگہ موجود ہے، خدام سب تک لنگر شریف پیش کر رہے ہیں، آپ سب احباب باہر ایک سائیڈ سے ہوتے جائیں، باہر جو آپ احباب جو باہر مسجد کے سین میں بیٹھے ہوئے آپ سے گزارش ہے تھوڑا قریب قریب ہو کر بیٹھیں، جو اندر سے احباب آ رہے ہیں تاکہ ان کو بھی جگہ مل جائے۔ سب احباب نوائی تو
سنت الاعتکاف للہ تعالی فی المسجد، اعتکاف کی نیت کر لیں، نوائت سنت الاعتکاف للہ تعالی فی المسجد۔ سب احباب باہر چلیں، ملاقات نہ کریں، مشائخ کا حکم ہے، پیر صاحب مبارک فرما رہے ہیں سب احباب باہر چلیں، ملاقات کی طرف نہ آئیں، نماز کے بعد انشاءاللہ تعالی ملاقات ہو جائے گی سب کی۔ آپ باہر چلیں جی، سب احباب باہر چلیں، پیچھے جگہ موجود ہے، جو احباب پہلے سے مسجد شریف کے سین میں بیٹھے ہیں ان سے گزارش ہے ایثار کریں، قریب قریب ہو کر بیٹھیں، برتن اور خدام آپ کے پاس پہنچا رہے ہیں جہاں جہاں ضرورت ہے، لیکن آپ احباب جگہ دیں۔ یہ جو احباب بہت دور دور بیٹھے ہوئے ہیں آپ سے گزارش ہے سب احباب قریب قریب ہو کر بیٹھیں۔ پیچھے مسجد شریف کے غسل خانے کی جو چھت ہے وہاں پر جگہ موجود ہے، وہاں سب تشریف لے جائیں۔ نیچے مینار کے پاس جو نیچے پنڈال میں جگہ موجود ہے، جو احباب اوپر جگہ نہیں ہے نیچے پنڈال میں تشریف لے جائیں۔ مسجد شریف کے بالکل متصل مدنی مینارہ ہے، اس کے ساتھ جو پنڈال ہے وہاں پر جگہ موجود ہے، آپ احباب سے گزارش ہے پنڈال میں تشریف لے جائیں۔ یہ جو احباب مسجد میں کھڑے ہوئے ہیں آپ احباب سے گزارش ہے آپ احباب اس طرف آ جائیں۔ یہ مدنی مینارہ جو ہے آپ وہاں متصل مسجد شریف کے ساتھ جو پنڈال ہے وہاں پر وسیع پیمانے پر جگہ موجود ہے، خدام موجود ہیں، آپ سب سے گزارش ہے آپ ایک سائڈ سے ہوتے ہوئے باہر چل تشریف لے جائیں جی۔ نوائت سنت الاعتکاف للہ تعالی فی المسجد، اعتکاف کی نیت کرتے ہوئے بیٹھتے جائیں، قریب قریب ہو کر بیٹھیں، بقیہ احباب کو بھی جگہ مل جائے۔ آپ احباب جو کھڑے ہوئے ہیں آپ سے گزارش ہے بیٹھ جائیں، خدام آپ تک لنگر شریف پیش کر رہے ہیں افطار کا۔ دعا ہے کہ رب تعالیٰ مشائخ کے صدقے ماہ رمضان المبارک کی تمام عبادات کو اپنی برگاہ میں قبول فرمائے۔ سب احباب اپنی زبانوں پر ذکر شریف درود شریف جاری رکھیں، وقت افطار ہے، کچھ ہی لمحوں کے بعد افطار ہوگا۔ جن احباب آپ جو کھڑے ہوئے ہیں آپ سب سے گزارش ہے بیٹھتے جائیں۔ مسجد شریف کے ساتھ متصل پنڈال میں جگہ موجود ہے، جو احباب مسجد شریف کے اوپر والے حصے میں اگر سائن میں جگہ سامنے نہ ملے تو نیچے مدنی مینارے والا جو پنڈال ہے مسجد شریف کے ساتھ متصل وہاں پر جگہ موجود ہے، آپ سب احباب وہاں تشریف لے جائیں، ساتھ بیٹھتے جائیں۔ یہ جو احباب کھڑے ہیں آپ سے بھی گزارش ہے بیٹھتے جائیں، جہاں جہاں آپ کو جگہ مل رہی ہے بیٹھتے جائیں۔ نوائت سنت الاعتکاف للہ تعالی فی المسجد، اعتکاف کی نیت کرتے ہوئے تمام احباب بیٹھتے جائیں۔ جو احباب پیچھے سے آ رہے ہیں ان سے گزارش ہے مسجد شریف کے اوپر والے حصے میں نہ آئیں، نیچے مینار شریف کے پاس پنڈال میں وہاں پر جگہ موجود ہے، وہاں دسترخوان بچھے ہوئے ہیں، خدام موجود ہیں، سب احباب نیچے والے پنڈال والے حصے میں بیٹھتے جائیں۔ اللہ پاک مشائخ کے صدقے ہماری ماہ رمضان المبارک کی تمام عبادات کو اپنی برگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ اکبر،
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا
بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ جو احباب لنگر افطاری سے فارغ ہو چکے ہیں، آپ احباب سے گزارش ہے اندر والے حصے میں مسجد شریف میں تشریف لے آئیں خدام، تاکہ ان کو خدمت کے لیے جو ڈیوٹیاں پر مرکوز ہیں آسانی کے ساتھ ڈیوٹیاں سر انجام دے سکیں۔ آپ احباب جو افطار کے لنگر شریف سے فراغت حاصل کر چکے ہیں، آپ سے گزارش ہے مسجد شریف کے اندر والے حصے میں آ کر ترتیب سے بیٹھتے جائیں۔ بے ترتیب اپنی صفوں کو مکمل کرتے جائیں، بیٹھتے جائیں جی۔ دس روزہ اعتکاف کی آپ جو احباب سعادت حاصل کر رہے ہیں ان سے گزارش ہے آپ احباب وہ فارم ضرور لے کر جائیں، اور ساتھ ہی ساتھ الحمدللہ ثم الحمدللہ رب تعالیٰ کا کروڑہا احسان اور مشائخ کی دعاؤں اور برکتوں سے یہاں انشاءاللہ تعالیٰ لیڈیز کے لیے بھی اس مرتبہ اعتکاف کا اہتمام کیا گیا ہے۔ آپ جتنے بھی معتکفین احباب ہیں، آپ کے ساتھ آپ کی اہل خانہ اگر دربار شریف پر اعتکاف بیٹھنے کا ارادہ رکھتے ہوں، یا آپ کی اہل خانہ یا آپ کی بہن ہمشیرہ والدہ محترمہ جتنے بھی مائیں بہنیں ہیں، اگر اعتکاف کا ارادہ جو رکھیں تو ان سے گزارش ہے وہ پہلے اطلاع کریں، کیونکہ یہ کچھ محدود نشستیں ہیں۔ اس مرتبہ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے سال یہ نظام اور وسیع ہوگا مشائخ کے فضل و کرم سے، رب تعالیٰ کا احسان اور اللہ جی۔ آپ جتنے بھی احباب بیٹھے ہوئے ہیں یہ بھی ساتھ اعلان سماعت فرما لیں، جتنے بھی نئے پرانے احباب بیٹھ جائیں، سب احباب بیٹھتے جائیں۔ حضور قبلہ عالم حضور جانشین سلطان الفقراء قاسم فیضان مرشد ثانی سرکار، حضور سلطان العارفین حضور الحاج فقیر پیر سلطان سرکار، حضور الحاج فقیر پیر سلطان سرکار نقشبندی مجددی قادری، آپ خطہ دارالشفا درگاہ شریف میں مرکز انوار و تجلیات سید ہزار حقاق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں آپ حسب معمول تشریف فرما ہوتے ہیں۔ ماہ رمضان المبارک ان بابرکت ایام میں بھی ہفتے والے اتوار والے دن اور جمعہ شریف والے دن حضور قبلہ عالم خطہ دارالشفا درگاہ شریف میں تشریف فرما ہوتے ہیں۔ کثیر تعداد میں مریض احباب پریشان حال خطہ دارالشفا درگاہ شریف میں تشریف لے کر آتے ہیں۔ آپ جتنے بھی احباب جو دم شریف کا ارادہ رکھیں، دعا کا ارادہ رکھیں، بیعت ہونے کے لیے اور دعا کے لیے، پیر صاحبان کی ملاقات کے لیے، جب بھی آپ دربار شریف کا ارادہ کریں تو کوشش کیا کریں اتوار شریف والے دن صبح سے لے کر شام تک یہ سلسلہ جاری و ساری رہتا ہے، ملاقات کا، دعا کا، دم شریف کا۔ ماہ رمضان المبارک ان بربرکت ایام میں حضور قبلہ عالم صبح 9 بجے سے لے کر نماز ظہر تک خطہ دارالشفا درگاہ شریف میں مرکز انوار و تجلیات سید ہزار حقاق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں تشریف فرما ہوتے ہیں۔ تو آپ احباب ماہ رمضان المبارک ان بابرکت ایام میں جب حاضر ہونے کا ارادہ رکھیں تو کوشش کیا کریں اتوار شریف والے دن صبح 9 بجے سے پہلے آپ احباب دربار شریف پر حاضر ہو جایا کریں، اور جمعہ شریف والے دن حضور قبلہ عالم 12 بجے سے لے کر پہلی اذان جمعۃ المبارک کی پہلی اذان مبارک جو ہے اس تک حضور قبلہ عالم تشریف فرما ہوتے ہیں۔ دعا کا سلسلہ، ملاقات کا سلسلہ، فیض و برکت کا سلسلہ جاری و ساری رہتا ہے۔ تو تمام یاران طریقت مہمانان گرامی کی خدمت میں گزارش ہے یہ جو دربار شریف کے معمولات ہیں ان کو ذہن نشین رکھا کریں کہ حضور قبلہ عالم جمعہ شریف والے دن اور اتوار شریف والے دن پورے سال یعنی ماہ رمضان المبارک کے بابرکت ایام ہوں، محرم شریف کے ایام ہوں، ذی الحج کے ایام ہوں، حضور قبلہ عالم اتوار شریف والے دن اور جمعہ شریف والے دن خطہ دارالشفا درگاہ شریف میں تشریف فرما ہوتے ہیں۔
اور فیضان کا سمندر رواں دواں ہوتا ہے۔ آپ تمام احباب ان بابرکت ایام میں حاضر ہو کر ثواب دارین حاصل کیا کریں۔ ساتھ ہی ساتھ یہ اعلان بھی سماعت فرما لیں، جتنے بھی احباب 10 روزہ اعتکاف کا سنت اعتکاف کا ارادہ رکھتے ہیں، ان احباب سے گزارش ہے وہ یہاں جامعہ مسجد سے یا مرکزی بزم اعظمیہ کا جو دفتر ہے وہاں سے اپنے ساتھ جو فارم ہے اعتکاف کا، جو احباب 10 روزہ اعتکاف کا ارادہ رکھتے ہیں وہ اپنے ساتھ فارم ضرور لے کر جائیں، یہاں ہم سے وصول کر لیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی ہم سب کی خوش نصیبی ہے کہ ہمارے پیر خانے پر، مرشد خانے پر اس مرتبہ مستورات کے لیے، ماہوں بہنوں کے لیے اعتکاف کا انتظام کیا گیا ہے۔ تو آپ احباب کے ساتھ جو آپ کے گھر والے ہیں، مائیں بہنیں ہیں، اگر وہ بھی کوئی اعتکاف کا ارادہ رکھیں تو کیونکہ لیڈیز کی محدود نشستیں ہیں تو آپ احباب پہلے سے ان کا اندراج ضرور کرائیں، اطلاع کریں، تاکہ اس کے مطابق جو حکم ہوگا مشائخ کی طرف سے جن احباب کو، پھر وہ مستورات، وہ مائیں بہنیں وہ بیٹھیں گے، کیونکہ اس مرتبہ 40 تک حضور قبلہ عالم نے حکم مبارک فرمایا ہے کہ مائیں بہنیں جو ہیں وہاں جامعہ عائشہ خدیجۃ العلوم للبنات العازمیہ وہاں ان کی سرپرستی میں وہاں اس والے حصے میں باپردہ انتظام مستورات کے لیے کیا گیا ہے اعتکاف کا۔ تو یہاں جو جامع مسجد میں احباب بیٹھیں گے ان کے ساتھ ان کے گھر والے یا ان کے عزیز و اقارب میں سے اگر کوئی بیٹھنا چاہے، مستورات کے لیے ضروری ہے کہ اس کے محرم جو رشتے ہیں ان میں سے کوئی نہ کوئی بندہ یہاں مسجد شریف میں ضرور اعتکاف کا ارادہ رکھے اور یہاں پر بیٹھے، تو ان مستورات کو اجازت دی جائے گی۔ تو آپ جتنے بھی احباب دربار شریف پر حاضر ہیں، آپ کی خدمت میں گزارش ہے، آپ احباب جو 10 روزہ اعتکاف کا ارادہ رکھتے ہیں وہ فارم ضرور لے کر جائیں، لنگر شریف کے لیے تشریف فرما ہوتے جائیں۔ اللہ پاک اس لنگر شریف کے صدقے ہماری روحانی جسمانی بیماریوں کو شفا فرمائے۔ نویت سنت الاعتکاف للہ تعالی فی المسجد۔ آپ یہ لکھیں اس کو تو نہیں فل کرنا، وہ جو سمجھ آئے کر لینا، ہم خود کر لیں، مسئلہ نہیں چلے گا۔